میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے کلم رضا کے شاہکار۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات ویسے تو مفتی اور عالم دین ہونے کی حیثیت سے سارے عالم میں مشہور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کئی علوم پر، کئی فنون پر مہارت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے فتاوی جات کو دیکھا جائے تو اس میں ایسی ایسی تحقیقات ہیں جو آپ کے مجددانہ اور مجتہدانہ منصب کی غمازی کرتی ہیں، لیکن جب عربی زبان کو دیکھا جائے، عربی ادب کو دیکھا جائے، خواہ عربی کے اشعار ہوں یا عربی میں کوئی خطبہ ہو، عربی کے مضامین ہوں، عربی کی تحریرات ہوں، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو عربی زبان پر بھی گرپ عطا فرمائی ہے، ایک ملکہ عطا فرمایا ہے کہ جب آپ عربی زبان میں اشعار لکھتے ہیں یا کوئی تحریر کرتے ہیں یا خطبہ تحریر فرماتے ہیں تو اہل عرب بھی اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی علمی، فقہی اور تحقیقی خدمات پر مشتمل ایک عظیم شاہکار فتاوی رضویہ جو کہ تقریباً 33 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس میں تقریباً 22,000 صفحات ہیں، اس میں جو تحقیقات بیان کی گئی ہیں ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں، لیکن اس فتاوی رضویہ شریف کی ابتدا میں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عربی کا خطبہ تحریر فرمایا ہے، اور یہ مصنفین کا انداز ہوتا ہے کہ عام طور پر وہ اپنی کتابوں کی ابتدا میں ایک خطبہ تحریر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اپنے عظیم الشان فتاوی کے مجموعہ فتاوی رضویہ شریف کا خطبہ تحریر فرمایا، لیکن وہ خطبہ ماضی میں لکھے جانے والے خطبوں سے بالکل جدا نظر آتا ہے، اور اگر علمی فنی حیثیت سے دیکھا جائے تو وہ ایک عظیم شاہکار ہے جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عربی دانی، قادر الکلامی اور عربی زبان میں ایک شاندار ادیب اور شاعر ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ یہ خطبہ جس کو فتاوی رضویہ شریف کا خطبہ کہا جاتا ہے، یہ علم و فضل کا شاہپارہ ہے، فکر و فن کا مہاپارہ ہے، فصاحت و بلاغت اور براعت استحلال کا دمکتا ہوا شاہکار ہے، اور ائمہ کرام کے اسماء اور فقہ کی درجنوں کتابوں کے ناموں پر مشتمل ایک چمکتا ہوا اور ایک دمکتا ہوا گلزار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ خطبہ اتنا شاندار ہے کہ اس خطبے میں خطبے کے تمام تر لوازمات پائے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتابوں کے شروع میں جو خطبہ تحریر کیا جاتا ہے اس میں ابتداءً اللہ تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے، اس کی صفات کا بیان ہوتا ہے، پھر نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، اور آپ کے آل و اصحاب پر بھی درود و سلام بھیجا جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے شاندار اوصاف کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اپنے اس خطبے میں ان تمام تر لوازمات اور تمام تر مناسبتوں کا لحاظ کیا ہے، لیکن حمد کے لیے، نعت کے لیے، منقبت کے لیے، درود و سلام کے لیے جو کلمات استعمال کیے ہیں وہ الفاظ علم فقہ کی درجنوں کتابوں کے ناموں پر مشتمل ہیں، اور علم فقہ میں بالخصوص فقہ حنفی میں جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کے ناموں پر مشتمل یہ خطبہ ہے۔ یعنی وہ الفاظ تو پرانے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان الفاظ کو ایک نیا معنی پہنا کر اس کو تحریر کیا ہے۔ یعنی فقہ کی کسی کتاب کا نام جو کسی مصنف نے اپنی کتاب کے لیے تجویز کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کتاب کے نام کے لفظی معنی کو لیتے ہوئے اس کو حمد کے طور پر، نعت کے طور پر، درود و سلام کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور یوں یہ عظیم الشان خطبہ صنعت براعت استحلال کی ایک عظیم مثال ہے۔ علم بلاغت میں براعت استحلال پر بڑی گفتگو کی جاتی ہے۔ براعت استحلال کا عام مفہوم کیا ہے
کہ کلام منظوم یا کلام منصور یعنی کسی بھی نثر اور اشعار پر مشتمل کلام کی ابتدا میں ایسے الفاظ ذکر کیے جائیں، ایسے کلمات کا استعمال کیا جائے جو الفاظ اور کلمات آنے والے مضمون سے مناسبت رکھتے ہوں۔ گویا کہ ایک لطیف اشارہ ہوتا ہے خطبے کی ابتدا میں، خطبے میں ایسے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خطبہ کس فن کی کتاب کے حوالے سے ہے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فقہی شاہکار فتاوی رضویہ شریف علم فقہ کے موضوع پر ہے، فقہ حنفی کے مسائل پر مشتمل ہے، لہٰذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علم فقہ کی کتابوں کے ناموں پر مشتمل یہ خطبہ تحریر فرمایا ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق اس خطبے میں جن کتابوں کا ذکر کیا گیا اور جن ائمہ کرام اور مجتہدین کرام کے ناموں کا اور ان کے القابات کا استعمال کیا گیا ہے تو مجموعی طور پر اس کی تعداد تقریباً 90 بنتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تقریباً 90 ناموں کا استعمال کرتے ہوئے براءت استحلال کی ایک عظیم مثال قائم کی ہے، اور یہ فتاوی رضویہ شریف کا خطبہ اعلیٰ حضرت کی قادر الکلامی اور آپ کی علمی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ کسی بھی کتاب کی ابتدا میں جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے کے کلمات اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو مضامین بیان کیے جاتے ہیں، انہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مصنف کی علمی صلاحیت کیا ہے، اس کا علمی پایہ اور مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جب اہل زبان اور فصاحت و بلاغت کو جاننے والے اور عربی ادب سے واقف افراد اس خطبے کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کتنا شاندار اور کتنا جاندار یہ خطبہ ہے۔ جب خطبہ لکھنے والا مصنف اتنا علمی مہارت رکھتا ہے تو اس مصنف کے جاری کردہ فتاوی کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اولاً اس خطبے کو سنتے ہیں جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تحریر فرمایا۔ ایسے کلمات ہیں، ایسے الفاظ ہیں کہ دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، گویا کہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا جھرنا ہے جو بہہ رہا ہے، جب لوگوں کی سماعتوں سے ٹکراتے ہیں تو ان کو بڑا ذوق دیتے ہیں، بڑی تسکین دیتے ہیں۔ آئیے اس خطبے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله هو الفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادات فيضه المبسوط الدرر الغرر به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمده الوقاية ونقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراقي الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المضمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنزائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي
عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل، عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل، وعلى آله وصحبه وأهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى، لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين، والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين، وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين، فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين، وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين، آمين آمين والحمد للہ رب العالمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے خطبہ سماعت فرمایا جو کہ علمی اور فقہی اعتبار سے بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس خطبے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دلکش اشارات، روشن تلمیحات، خوبصورت استعارات اور خوشنما تشبیہات کا استعمال کیا ہے۔ اس طرح فتاوی رضویہ شریف کا یہ خطبہ فصاحت و بلاغت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایسے جملے اور ایسے کلمات اس خطبے میں تحریر فرمائے ہیں کہ ان کلمات میں پائے جانے والے الفاظ علم فقہ کی کتابوں کے نام ہیں، لیکن عجب بات ہے کہ لفظ وہی پرانے ہیں جو آج تک لوگ سنتے آئے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کو ایک نیا جامہ پہنایا ہے، ان کے ایک نئے معنی پیدا کر کے کہیں حمد کے غنچے چٹکائے ہیں اور کہیں درود و سلام کی ڈالیاں تیار کی ہیں اور کہیں نبی پاک علیہ السلام کی نعت کے گجرے بنائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے لیے کلمات استعمال کیے، ان کلمات میں جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ الفقہ الاکبر یہ امام اعظم کی ایک کتاب کا نام ہے۔ اسی طرح الجامع الکبیر یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ کے موضوع پر ایک شاندار کتاب ہے الجامع الکبیر۔ اسی طرح مبسوط یہ بھی امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی علم فقہ پر مشتمل کتاب ہے۔ اسی طرح درر، غرر اور فیض یہ بھی 3 کتابوں کے نام ہیں۔ اب یہ نام آج تک لوگ سنتے تھے، ان لفظوں سے ان کتابوں کا تعارف پیش کیا جاتا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان الفاظ کے لفظی معنی کو دیکھتے ہوئے حمد پر مشتمل ایک جملہ تیار کیا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ هو الفقہ الاکبر۔ اس حمد کے کلمات میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امام اعظم کی کتاب کا ذکر کیا فقہ اکبر، لیکن اس کا لفظی ترجمہ کیا بنے گا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی تعریف ہی سب سے بڑی دانائی ہے۔ فقہ اکبر سب سے بڑی دانائی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں والجامع الکبیر یہ امام محمد کی کتاب کا نام ہے، لیکن یہاں کتاب کا نام مراد نہیں بلکہ اس کے لفظی معنی مراد ہیں۔ والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط درر الغرر، زیادات بھی کتاب کا نام ہے، مبسوط بھی کتاب کا نام ہے، فیض، درر اور غرر بھی کتابوں کے نام ہیں۔ تو ان چند کتابوں کے ناموں کو اعلیٰ حضرت نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پھیلے ہوئے فیض کے شفاف اور تابناک اضافوں کی بڑی جامع یہ حمد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا اللہ تعالیٰ کے پھیلے ہوئے شفاف اور صاف اور تابناک اضافوں کو جمع کرنے والی ہے۔ تو یوں چند کتابوں کا نام ذکر کر کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رب تبارک و تعالیٰ کی حمد کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھی بھیجا اور ایسے کلمات استعمال کیے ہیں جن سے کئی اسلامی عقائد کا اظہار ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں،
اسی طرح ایک عقیدہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شفیع اعظم ہیں، شفاعت کبریٰ کا صحرا آپ کے سر ہے، ساری مخلوق کی آپ شفاعت فرمانے والے ہیں۔ اور ایک اسلامی عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری مخلوق کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجنا چاہا تو ائمہ کرام کے ناموں اور القابات کا استعمال کیا۔ فقہ حنفی کے بانی حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایک مشہور لقب ہے امام اعظم، امام الائمہ، آپ سارے اماموں کے امام ہیں، سب سے بڑے فقہ کے امام ہیں، آپ کا لقب ہے امام اعظم۔ اسی طرح ایک اور فقہ کے بہت بڑے مجتہد اور امام ہیں جن کو امام مالک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی ہیں، اسی طرح امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان چاروں ائمہ کرام کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان ائمہ اربعہ کے ناموں اور القابات کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بھی بن جاتی ہے، درود و سلام بھی ہو جاتا ہے، اور اسلامی عقیدے کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس خطبے میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، درود اور سلام ہوں علی الامام الاعظمی، امام اعظم پر۔ یہاں امام اعظم سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ علی الامام الاعظمی للرسل الکرام، درود و سلام ہوں نبیوں کے، رسولوں کے سب سے بڑے امام پر۔ مالکی، جو میرے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرے مالک ہیں۔ اب مالکی فرمایا، اس کا لفظی معنی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میری جان کے مالک ہیں، لیکن اس مالکی فرمانے میں امام مالک کے نام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وشافعی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میری شفاعت کرنے والے ہیں۔ اس شافعی کہنے میں امام شافعی کے نام کی طرف اشارہ ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی ذکر فرمایا احمد القرام، وہ احمد ہیں، ان کا مبارک نام احمد ہے۔ یہاں احمد کے لفظ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، لیکن اشارہ امام احمد بن حنبل کی طرف ہوتا ہے۔ تو یوں ائمہ کرام کے ناموں پر مشتمل یہ ایک عبارت تحریر ہوتی ہے جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بنتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 3 بڑے شاندار شاگرد ہیں جن کا نام بڑا مشہور ہے۔ علم فقہ کی کتابوں میں ان کے اسماء ملتے ہیں، اور انہوں نے جو کتابیں تحریر کی ہیں اور علم فقہ کے اعتبار سے جو خدمات پیش کی ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ امام اعظم کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف ہیں۔ آپ کا نام تو یعقوب ہے، لیکن آپ کی کنیت ابو یوسف ہے، اور آپ ابو یوسف کی کنیت ہی سے مشہور ہیں۔ اسی طرح آپ کے دوسرے شاگرد ہیں امام محمد، اور اسی طرح امام اعظم کے تیسرے شاگرد ہیں امام حسن بن زیاد رحمہم اللہ اجمعین۔ اب ان 3 شاگردوں، امام اعظم کے ان 3 شاگردوں کے ناموں کا استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں۔ اگر حسن و جمال کی بات کی جائے تو حسن کی دنیا میں حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آفتاب کی طرح روشن ہے۔ آپ بڑے خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا جمال عطا فرمایا تھا، آپ کے حسن کے چرچے تھے، لیکن حسن مصطفیٰ کی جدا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فضائل و کمالات اور معجزات اور خصائص میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل منفرد اور یکتا بنایا ہے، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حسن یوسف بڑا اعلیٰ ہے، لیکن حسن مصطفیٰ کی بات ہی جدا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا بھی بیان ہے، حسن مصطفیٰ کا بھی بیان ہے، لیکن اس بات کو بیان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ امام اعظم کے 3 شاگردوں کے نام ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس عبارت کے ذریعے جو معنی بیان کرنا چاہا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال بے مثال کو دیکھ کر خود حسن بغیر کسی توقف کے پکار اٹھتا ہے کہ حسن والے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کے اب یعنی ان کی اصل ہیں۔ کہ اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ حسن مصطفیٰ ہے، حسن مصطفیٰ کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن آتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم فقہ میں جب کسی مسئلے پر امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے بڑے شاگرد امام ابو یوسف کا اتفاق ہوتا ہے تو ان دونوں بزرگوں کے نام کو ذکر کرنے کے لیے شیخین کا لفظ بولا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کے طبقے کے اعتبار سے شیخین کا لفظ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح علم فقہ کے مسئلے میں جب
کسی مسئلے پر امام ابو یوسف اور امام محمد یعنی امام اعظم کے دونوں شاگردوں کا اتفاق ہو جائے تو ان دونوں مبارک شاگردوں کو ذکر کرنے کے لیے فقہائے کرام صاحبین کا لفظ ذکر کرتے ہیں، اور جب امام اعظم اور امام محمد کسی مسئلے میں اتفاق کریں تو امام اعظم اور امام محمد کے نام کو ظاہر کرنے کے لیے طرفین کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت شیخین، صاحبین، طرفین ان کلمات کا استعمال کرتے ہیں، اگرچہ یہ علم فقہ کی اصطلاحات ہیں لیکن اعلیٰ حضرت ان کے لفظی معنی کو لے کے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ طرفین کا علم فقہ میں معنی دیکھا جائے تو امام اعظم اور امام محمد ہیں، لیکن طرفین کا مطلب ہوتا ہے دو کنارے، اور شیخین سے مراد امام اعظم اور امام ابو یوسف ہیں، لیکن اس کا لفظی معنی ہے دو بزرگ ہستیاں، اور صاحبین کا معنی فقہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد، لیکن صاحبین کا لفظی معنی ہوتا ہے دو صاحب۔ اب امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت اس خطبے میں ذکر کرتے ہیں لا سیم الشیخین الصاحبین الآخذین من الشریعت والحقیقت بکلا الطرفین۔ اس عبارت میں ان تینوں اصطلاحات کا استعمال کیا، لیکن ترجمہ اور مفہوم کیا بنے گا کہ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو بزرگ ساتھی جو شریعت اور حقیقت کے دونوں کناروں کو تھامنے والے ہیں، یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے اور توسط سے صلاۃ و سلام ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ فتاوی رضویہ شریف کے خطبے کا گویا کہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے علمی فیضان سے حصہ عطا فرمائے، فکر رضا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے